درد اب دیکھ نہیں سکتے, درد اب میئر نہیں کر سکتے. یعنی دنیا میں آج تک کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو کسی کے درد کو میئر کر سکے. لہٰذا درد ایک ایسی چیز ہے جو دکھتا نہیں ہے لیکن یہ ہے اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے, اور یہ درد ہونا, کوئی بھی درد نارمل نہیں ہے, درد نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی درد ہے, سر کی درد ہے, کسی اور جگہ پہ درد ہے, درد نہیں ہونی چاہیے. درد کا ہونا نارمل بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو کم درد ہے, کچھ لوگوں کو بہت شدید درد ہے, کچھ لوگوں کو انبیئریبل درد ہے, تو ہر پرسن ٹو پرسن یہ ویری کرتا ہے. ایک بندے کو سرٹن اماؤنٹ میں اگر درد ہو رہا ہے اور دوسرے کو اس سے زیادہ بھی ہو رہا ہے لیکن وہ فیل کم کر رہا ہے, کیا یہ بھی پاسبل ہے؟ یہ بالکل پاسبل ہے. یہ ہر ایک کی اپنی اپنی گنجائش ہے, یہ اپنی اپنی کیپیسٹی ہے کہ کسی درد کو کیسے برداشت کرتے ہیں. مثلاً ایک ہی سوئی اگر فیمیل کو چبھائیں تو وہ چیخیں مارنا شروع کر دے گی, وہی سوئی کسی میل کو چبھائیں گے تو شاید اس کو پتہ بھی نہ چلے. سو درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت ایک الگ چیز ہے, کیپیسٹی الگ چیز ہے, لیکن درد ہر ایک کو ہوتی ہے. اچھا, یہ درد یہ ریئل ہے یا سم ٹائمز کسی کو وہم بھی ہو جاتا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے؟ وہم کے بارے میں دیکھیں, وہم کسی نے دیکھا نہیں. ہم اپنے مریض پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں ہمیں درد ہے, ہم یقین کرتے ہیں کہ ان کو درد ہے. ڈاکٹر کا کام اس کو یہ کہنا نہیں ہے کہ تمہیں وہم ہے. وہم کو دائیں بائیں کے لوگ کہہ سکتے ہیں, بٹ وی شوڈ ٹرسٹ آور پیشنٹ کہ وہ میرے پاس اگر آیا ہے درد کے ساتھ تو میں وہم کہہ کے اس کو جھٹلا نہیں سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم بڑھتے ہیں آگے اگلے فیز میں. کچھ لوگوں کے کمر میں درد ہے لیکن ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ شاید گردوں کی درد ہے. تو کمر کی درد اور گردوں کی درد میں ڈفرنس کیا ہے, اس کی وجوہات کیا ہے, اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیے, یہی کام ایک پین اسپیشلسٹ کا ہے کہ اس کو سب سے پہلی ایک بات یاد رکھیے, جو پین اسپیشلسٹ کا کام ہے اس کا درد کا علاج کرنا کم فرض ہے, درد کی وجہ کا علاج کرنا زیادہ فرض ہے. مطلب ہماری اسپیشلٹی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے درد کی وجہ کو پہلے تلاش کرنا, اس کو ٹریٹ کریں گے درد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. اب جیسے کمر کی درد ہے اور گردوں کی درد ہے, گردوں کی درد ہوتی ہے کے بعد چند ٹپس یاد رکھیے گا. جو گردوں کی درد ہوتی ہے وہ پلسز میں آتی ہے, یعنی ایسے درد آئے گی, ایک دم درد نہیں ہوگی, ایسے آئے گی, اور عام طور کے اوپر وہ پیچھے سے آگے کی جانب آتی ہے, پیٹ کی جانب یا پیٹ کے نچلے حصے کی جانب آتی ہے. کمر کی درد کبھی بھی پلسز میں نہیں ہوتی اور کمر کی درد کبھی بھی آگے نہیں آتی. گردے کی درد کبھی ٹانگوں میں نہیں جائے گی, کمر کی درد ہمیشہ ٹانگوں میں چلی جاتی ہے. تو چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں, آپ ہسٹری سے معلوم ہو جائے گا. کمر کی درد, کمر کا جو مریض ہے وہ اکڑا ہوا ہوگا, وہ چل نہیں سکتا, وہ جھک کے بیٹھا ہوگا, اور کسی بھی پوزیشن میں کمر کی درد میں کسی خاص اینگل میں پیشنٹ شوڈ فیل بیٹر, جہاں پہ پریشر کم ہوتا ہے پیشنٹ بہتر فیل کرتا ہے. گردے کی درد میں آپ الٹے ہو جائیں, سیدھے ہو جائیں, دائیں لیٹیں بائیں لیٹیں, درد کی شدت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو مشکل نہیں ہے. پھر بھی شک ہو ہم الٹرا ساؤنڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, پھر بھی شک ہو سی ٹی اسکین کرا سکتے ہیں, پھر بھی شک ہو ایم آر آئی کرا سکتے ہیں. سو اٹ از ایزی ٹو ڈائگنوز کہ درد کون سی ہے, پرووائڈیڈ آپ کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جس کو پتہ ہو کہ میں نے کیا کرنا ہے. اچھا, کمر کی درد کے بڑے ایسے میں نے مریض دیکھے ہیں جو کہ ان کی حالت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خراب ہی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے, یا بہت دیر کے لیے وہ لیٹ ہی جاتے ہیں. تو یہ کہاں ایسی غلطی ہوتی ہے اس کو ڈائگنوز کرنے میں یا ٹریٹمنٹ کرنے میں کہ وہ مریض کا حال برا ہو جاتا ہے؟ ٹریٹمنٹ اور ڈائگنوسس سے پہلے مریض اگر خود کسی کے پاس جائے گا تو ٹریٹ ہوگا. ہمارے پاس اکثر مریض ایسے آتے ہیں جو پہلے اپنے ٹریٹمنٹ کرتے رہتے ہیں, پھر مختلف جگہوں پہ جا کے کسی سے کوئی دم کرا لیا, کوئی حکیم صاحب کی دوائی لے لی, کوئی اپنی ورزش لے لی, کوئی یوٹیوب سے ورزش دیکھ لی. تو ہر چیز ہر دفعہ نہیں چلا کرتی. مقصد صرف 2-3 چیزیں یہ یاد رکھیں. اگر آپ نے ساری کوششیں کر لی, گھر کی دوائی لے لی, ساری ایکسرسائز کر لی, سب ٹوٹکے آزما لیے, اس کے باوجود اگر درد ٹھیک نہیں ہو رہی, بڑھ رہی ہے, یا کمزوری شروع ہو گئی ہے, یا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو کسی کی ہیلپ لینی چاہیے کہ درد کی سورس کو تلاش کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ٹانگوں کی بھی ہم نے بات کی, تو ٹانگوں کا ایسا درد ہوتا ہے کہ بندہ چلنے پھرنے سے رہ جاتا ہے اور کافی شدید بھی ہوتا ہے, شیٹیکا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو کیسے آپ ٹریٹ کرتے ہیں؟ شیٹیکا بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں جب کسی کی ڈسک سلپ ہوتی ہے, 2 موروں کے درمیان ڈرل نے ایک کوشن بنایا ہے, اس کو ڈسک کہتے ہیں. ڈسک کا کام یہ ہے کہ اس نے 2 موروں کو آپس میں ٹکرانے نہیں دینا. اس ڈسک کے بالکل پیچھے سے تقریباً ایک نس نکلتی ہے جس کو نرو کہتے ہیں, وہ جو مختلف جسم کے خاص طور پہ ٹانگوں میں جاتی ہے. جب ڈسک اپنی جگہ سے ہلے گی, سلپ ہوگی, تو وہ جا کے اس نس کو دبا دے گی. اس چیز کو شیٹیکا کہتے ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سے لیول کے اوپر یہ ڈسک اپنی جگہ سے ہلی, جس نے جا کے کس نس کو دبایا. تو ہمارا بیسک کام اس ڈسک کو ٹریٹ کرنا ہے. جب ڈسک ٹریٹ ہو جائے گی درد خود ہی رک جائے گی. یہ بالکل مثال ایسے ہے جیسے ہم سارے اکٹھے ایک وائپر ہاتھ میں پکڑ لیں اور واش روم کو خشک کرنے کی کوشش کریں,
باتھ روم اس لمحے خشک ہوگا جب ٹوٹی بند ہوگی. ہاں جی. جب ٹوٹی بند ہوگی تو 2 منٹ میں خشک ہو جائے گا, نہیں تو سارا دن. سیم وے وین یو اسٹاپ دی سورس آف پین, جہاں سے پین نکل رہی ہے اس کو پکڑ لیں گے, اس کو ٹھیک کر دیں گے, درد خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. ایک بڑی کامن سی درد کی ہم بات کرتے ہیں, وہ ہے سر درد. میرا نہیں خیال کوئی ایسا بندہ ہوگا جسے سر درد نہ ہو. یہ سر درد کی کیا ریزنز ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے؟ کچھ لوگ بہت اس کو لائٹ لیتے ہیں, کہتے ہیں پیناڈول کھاتے ہیں ہم ٹھیک ہو جاتا ہے, اس کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمیں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ کتنا سیریس درد ہوتا ہے سر درد؟ دیکھیے سر درد کی بے تحاشا قسمیں ہیں جو آپ گن نہیں سکتے. اب بیسک 3-4 آپ چیزیں آپ کو بھی اگر پتہ چل جائے تو آپ بیٹھ کے ڈائگنوز کر سکتے ہیں اس کی درد کیسی ہوتی ہے. مثلا ایک سٹریس ہیڈیک ہوتی ہے. وہ سٹریس ہیڈیک یہاں سامنے جیسے پٹی جیسے بینڈ باندھتے ہیں نا, پٹکا آپ کسی زمانے میں خواتین باندھتی تھی, وہ جو پٹکے والی درد ہوتی ہے وہ سٹریس ہیڈیک ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد کچھ ایک ہیڈیک ہم کہتے ہیں جی مائگرین. مائگرین ہوتی ہے عام طور پہ ایک سائڈ کے اوپر, اور ایک سائڈ کے اوپر ہوگی, آنکھ سے شروع ہوگی, پیچھے تک جائے گی. پیشنٹ آپ کو بتائے گا کہ میرے لگتا ہے جیسے اندر کوئی مشین چل رہی ہے. پھر وہ کچھ دیر بعد ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. پھر اس کو ایپیسوڈ آتے ہیں, دورے ہوتے ہیں. ایک سائنس ہیڈیک ہوتی ہے جو سائنسز کی ہوتی ہے, یہاں پہ فرنٹ پہ یہاں پہ ہیڈیک ہوگی. خاص طور پہ میلز کے اندر ایک کلسٹر ہیڈیک ہوتی ہے, آنکھ کے پیچھے سے درد شروع ہوتی ہے اور وہ پیچھے چلی جاتی ہے. مطلب ہیڈیک کی بے شمار قسمیں ہیں, ان کو ڈائگنوز کچھ ہسٹری پہ اور کچھ آگے ہم MRI پہ کر سکتے ہیں. اچھا, چہرے اور ماتھے کی بھی ابھی آپ نے بات کی ہے, تو یہ جو درد ہے اس کی ریزن کیا ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس قسم کی درد کا شکار رہتا بھی ہے کسی وقت, اور خاص طور پر اگر دیکھا جائے نماز پڑھنے کے لیے جب سجدہ کرتے ہیں تو اس سے ایک بہت سا بھاری پن چہرے پہ, آنکھوں پہ, سر پہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ کس قسم کی درد ہوتی ہے اور اس کا ٹریٹمنٹ سر کیا ہے؟ یہ جو ٹپیکل نشانی ہے یہ سائنس ہیڈیک کی ہے. اللہ نے یہاں پہ کچھ سائنسز بنائے ہیں جو ہماری آواز کو ریزونیٹ کرتے ہیں. بعض اوقات ان کے اندر کوئی مادہ بھر جائے, کوئی انفیکشن ہو جائے, کوئی سوزش ہو جائے, اس کے اندر ایک پانی یا پس بھر جاتی ہے. جیسے آپ اینگل چینج کریں گے, جیسے خاص طور پہ سجدے کے وقت جب آپ کو بالکل اینگل چینج ہو جاتا ہے, وہ جب پانی اپنی جگہ سے ہلتا ہے تو اب آپ کو فیل ہوگا کہ مجھے کچھ پریشر ہو رہا ہے, کچھ درد ہو رہی ہے, درد میں اضافہ ہو رہا ہے. جب میں کھڑا ہوتا ہوں, بیٹھتا ہوں تو درد کی نوعیت اور ہے, جب میں لیٹ جاتا ہوں تو درد کی نوعیت اور ہے. تو عام طور پہ سائنس ہیڈیک کی یہ نشانی ہے. اس کو ہم ایکس رے میں بھی ڈائگنوز کر سکتے ہیں, CT اسکین بھی کر سکتے ہیں, اور اس کو ٹریٹ بھی کیا جا سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, گردن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا انیزی نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ پٹاخے بھی نکلے, کڑاکے جسے کہتے ہیں ہم, تو ایسے کر رہے ہیں, تھوڑا سا ریلیکس فیل کرتے ہیں. یہ کیا اسٹریس کی وجہ سے ہے, کیا یہ پٹھوں کا مسئلہ ہے, یا کوئی اور پرابلم ہے یہ؟ اچھا, آج کل جو میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں ان میں سے اکثریت اس درد کے ساتھ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو ینگ لوگ ہیں آپ جیسے, جو کمپیوٹر کا استعمال زیادہ کرتے ہیں, جو موبائل فون کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اپنے اینگل کا دھیان نہیں رکھتے. مثلا رات کو فون استعمال کرتے کرتے سو گئے, سارا دن کو لیٹ کے بیٹھ کے ایسے اینگل میں استعمال کیا کہ ان پٹھوں کے اوپر سٹریس آنا شروع ہو گیا. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے 2 موروں کے درمیان جو گردن کے سپیس کم ہو جاتی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ نس اس جیسے کمر میں دبی تھی, یہ نس دبنی شروع ہو جائے گی, دونوں کندھوں میں درد شروع ہو جائے گا, بازو میں درد چلی جائے گی, انیزی رہیں گے, لوگوں سے لڑتے جھگڑتے رہیں گے. کیونکہ ونس یو آر ناٹ کمفرٹیبل, آپ آرام سے سو بھی نہیں سکتے, کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے, کام نہیں کر سکتے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یو گیٹ اریٹیبل, آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بات پہ آپ کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ کی جو ورک لائف, فیملی لائف, ڈیلی لائف یہ ڈسٹرب ہونی شروع ہو جائے گی. سو درد کو لائٹلی مت لیں, اس کو ٹریٹ کریں. آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کے اثرات کتنی دور تک جا سکتے ہیں.